مرحوم یا مرحومہ کے اصالہ ثواب کرنے کے لیے ہم جو محفل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اس محفل کا نفع عطا کرتا ہے، انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی مذہب حق، مسلک حق اہل سنت پہ اور قائم اور دائم رکھے۔ یہی وہ مذہب ہے جو اپنے نبی کے نقش قدم، اپنے نبی کی بتائی ہوئی ارشادات پہ رواں دواں ہے، اور اسی پہ اللہ رب العزت ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران عزیز وقار، اللہ رب العزت کا قرآن ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، بتا رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، اگر آپ اپنا ذہن حاضر رکھیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ دین کسے کہتے ہیں، دین نام کس چیز کا ہے۔ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ چیز ذہن میں آپ نے رکھنی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں، سیاح لا مکان، آسرائے بے کساں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اسلام کی تو ہمیں خبر ہو گئی، وہ تو ہم نے جان لیا، آقا ذرا یہ ارشاد فرمایا کہ دین کسے کہتے ہیں، دین کس چیز کا نام ہے۔ آئیے سنیے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، پوچھ رہے ہو کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا آؤ سنو، فرمایا دین الدین النصیحہ، دین بھلائی کا نام ہے، دین خیر خائی کا نام ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کس کے ساتھ بھلائی کریں، ہم کس کے ساتھ اچھائی کریں؟ حضور نے فرمایا کہ ایمان والوں کے ساتھ اچھائی کرو، ایمان والوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ برادرانی زیباکات دیکھیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، بڑی فاحشہ عورت، گناہگار، بد کردار تھی۔ آقا دو جہاں نے ارشاد فرما، وہ جا رہی تھی، ارادہ بھی اس کا گناہ کا تھا، نیت بھی اس کی گناہ کی تھی، اور جا رہی تھی، جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک کتا، وہ ایک گیلی زمین چاٹ رہا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کتے کو پیاس لگی ہے، وہ سمجھ گئی اسے پیاس لگی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی ڈھول نظر نہ آیا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی رسی نظر نہ آئی۔ وہ اس کنویں کے قریب گئی جو اس کے سامنے تھا، اس کنویں کے ساتھ اس سے پانی نکالنے کا طریقہ اس نے ذہن میں سوچا کہ رسی تو ہے نہیں، ڈھول تو ہے نہیں۔ اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، ہے تو فاشا عورت، مگر اس دور کی وہ عورتیں بھی کتنی سمجھدار تھی کہ سر سے اتارنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہم تو مرد ہو کر بھی سر سے کبھی کپڑا بھی، ٹوپی بھی ہم نے نہیں کی، یہ سخت گناہ ہے دوستوں۔ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سورج اس کے قریب آئے گا جو سر سے ننگا چلتا ہے۔ یہ خیال کیا کریں۔
اور پھر ایسی محفلیں جو ذکر کی محفل ہوتی ہیں، اللہ رسول کی محفل ہوتی ہیں، ان میں با ادب ہو کر آیا کر، با وضو ہو کر، سر ڈھانپ کر۔ اور یہ کر رہا ہوں کہ وہ فاحشہ عورت اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا اور اپنے پاؤں سے جوتا نکالا، ڈول ہے نہیں، رسی ہے نہیں، لیکن اس کے دل میں رحم آیا کہ یہ ہے تو خدا کی مخلوق، یہ کتا اس کے اندر بھی تو جان ہے۔ اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ جوتا باندھا، اور جوتا باندھنے کے بعد اس نے اس جوتے کو کنویں میں لٹکایا، اور اس میں جتنا بھی پانی آیا اس کے جوتے کے اندر، جتنا بھی پانی آیا اس نے نکالا اور کتے کے منہ میں ڈالا۔ اب کتے نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور وہ وہاں سے چلا گیا، اس کی پیاس بجھ گئی۔ رب العزت کو یہ عمل کتنا پسند آیا۔ حضور سید العالمین آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العزت کا رحمت والا دریا جوش میں آیا اور فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس گناہگار عورت کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس کی لغزشوں کو، اس کے جرم کو میں نے معاف کیا ہے۔ اس نے ایک مخلوق، میری مخلوق کے ساتھ بھلائی کی ہے، اس نے میری مخلوق کے ساتھ بھلائی کی اور اس کتے کی جان بچائی جو پیاس کی وجہ سے جان بلب تھا، اور اس کے منہ میں اس نے پانی ڈالا، اس کے جسم میں جان آ گئی، طاقت آ گئی۔ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ اس کو میں نے گناہوں سے بالکل پاک کر دیا ہے، اب اس کی جان، اس کی روح جسم سے نکالنا تاکہ پھر وہ گناہ نہ کر سکے۔ برادران اسی وقت دیکھیں ایک کتے کے ساتھ بھلائی کرنے والا، جس نے کتے کے ساتھ بھلائی کی، رب نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، تو سبحان اللہ، ہم تو ایمان والے ہیں۔ ہم اگر کسی ایماندار کے ساتھ بھلائی کریں، کسی مومنہ کے ساتھ بھلائی کریں، تو کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عمل رائے گاں جائے گا؟ نہیں، اس رب کو یہ عمل پیارا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی مومنہ بہن، اپنی مومنہ ماں اور اپنے مومن بھائی، اپنے مومن دوست پر رحم کیا، اور کسی پہ رحم کرنا اللہ فرماتا ہے یہ میری صفت ہے۔ کسی پہ رحم کرنا، کسی پہ مہربانی کرنا اللہ کی صفت ہے نا، الرحمن الرحیم، کسی پہ رحم کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے نے میری صفت کو اپنا لیا تو پھر میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کی گناہ ایسی رہنے دوں، میں نے گناہوں کو معاف کیا۔ برادری اسی وقت دیکھیں قرآن مجید کی اس آیت کی پر ذرا غور فرمائیں، کیا کہ دو جہاں نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ دین کس چیز کا نام ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین بھلائی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب کیا کہ یا رسول اللہ ہم کس کے ساتھ بھلائی کریں، ہم کس کے ساتھ نیکی کریں؟ حضور نے فرمایا ایمان والوں کے ساتھ دیکھیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک صحابی حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا کوئی میں ایسا نیک عمل کروں جس سے میری ماں کو فائدہ ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں، تو جو نیک کام کرے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کا ثواب تیری ماں کو عطا کرے گا۔ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث یہ کہ صحابی رسول اللہ کی یا رسول اللہ میں پورے کا پورا باغ میں اپنی ماں کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ دیکھیں نا بھائی، اگر کوئی
بڑی بات ہے کلمہ شریف پڑھ کر، کلمہ شریف پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، قرآن مجید کا ختم یہ کر کے اگر کسی کو سال ثواب کیے جائے تو یہ بھی بڑا عظیم اجر ہے۔ مگر کسی کو کھانا کھلا کر اگر کسی کے لیے سال ثواب کیے جائے یہ اللہ کو بہت ہی سب سے بڑھ کر زیادہ پسند ہے۔ برادرانی سے اگر دیکھیں، بعض دوست کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم خرچہ کرتے ہو کھانے وغیرہ کا یہ کسی مسجد میں دے دیا کرو۔ برادرانی سے اگر ہم اتنا ہم سے پوچھتے ہیں بھائی خدا کا گھر اتنا محتاج ہے ہمارے پیسوں کے لیے، ذرا غور تو فرمائیں نا، اے خدا کا گھر اور وہ ہمارے پیسوں کا محتاج ہے احکم الحاکمین کا گھر کیا ہمارے پیسوں کا محتاج ہے؟ نا وہ الگ کیوں نہیں تم خدمت کرتے ہو بھائی؟ برادرانی سے وقت بات تو یہ ہے نا، وہ الگ خدمت کرو خدا کے گھر کی اور دینی دستگاہوں کی الگ خدمت کرو۔ کیا خدا نے آپ کو کچھ نہیں دیا؟ اور یہ وہ عمل ہے جو بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو کھانا کھلانا یہ وہ عمل ہے، رب کی مخلوق کو کھانا کھلانا یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے بندے کو۔ خدا کا قرب اور خدا کی رضا اسی میں ہے کہ کسی کو کھانا کھلائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک بہت بڑے ولی کامل خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا حضور ذرا یہ بتائیے رب کی رضا کس میں ہے؟ فرمایا سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا اس میں ہے کہ اس کی مخلوق کو کھانا کھلائے۔ اور آپ کے لنگر کی یہ کیفیت تھی برادران ذی وقار، میں پڑھ رہا تھا آپ کے لنگر کی یہ کیفیت تھی، ہر روز جو لنگر پکتا تھا اس لنگر کے اندر جو پیاز ڈالے جاتے تھے ان پیازوں کی جو چھلکے تھے وہ 5 اونٹوں پر لاد کر بیٹھ جا کر پھینکے جاتے تھے۔ 5 ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 اونٹوں پر وہ چھلکے پیازوں کے چھلکے لاد کر وہ پیر پھینکے جاتے ہیں۔ اب خود اندازہ لگا لو جو کھانا پکتا ہوگا وہ کتنا ہوگا، وہ جو کھانا پکتا ہوگا مخلوق خدا کے لیے وہ کتنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا خدا کی رضا اسی میں ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی کے صاحبزادے حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کے ہاں جو لنگر پکتا تھا اس لنگر پہ خدمت کرنے والے 1000 آدمی ہوتا تھا، جو لوگوں کے لیے دسترخوان بچھاتے وہ 1000 آدمی لنگر پہ خدمت کرتے لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ مگر یہ لوگوں کی وجہ سے ہے، کیوں کھانا کھلاتے ہو، کیوں خرچ کرتے ہو؟ کیا یہ خرچ کرنا نیکی نہیں؟ کیا یہ خرچ کرنا نیکی نہیں؟ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلا جاؤں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک فتاوی ہے فتاوی عزیزیہ، اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ہم جب جاتے ہیں نا کبھی کبھی قبروں پہ قبرستان میں جاتے ہیں نا تو بعض اوقات یہ طریقہ ہوتا ہے، لوگوں اکثر ہمارے دیہات میں آتا ہے بالخصوص محرم میں ہم جاتے ہیں بعض اوقات، تو محرم میں وہ جاتے ہیں تو وہ دال معصور لے کر جاتے ہیں، دال معصور ہوتی ہے نا جسے آپ رتی دال آتے ہیں، دال معصور لے کر جاتے ہیں اور ہم قبروں پر اس میں چھڑکاؤ کر دیتے ہیں، کوئی اس قبر پہ، کوئی اس قبر پہ، کوئی اس قبر پہ۔ تو یہ سوال ہوا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ہو اور شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کے پوتے ہو، تمہارا دادا بھی بہت بڑا محدث، تمہارا باپ بھی بہت بڑا محدث، ذرا یہ بتاؤ جو قبروں پہ یہ جو دال معصور یا گندم کے دانے ڈالے جاتے ہیں یہ کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ درست ہے،
کیا فرمایا؟ یہ درست ہے. کیوں کہ جس قبر پہ وہ گندم کا دانہ ڈالا جائے گا یا معصور کا دانہ اس کے قبر پہ پڑے گا، وہ آ کر چمٹی لے جائے گا، کوئی پرندہ آ کر لے جائے گا. فرمایا وہ ثواب ہی رہے گا، نہیں جائے گا، وہ ثواب ہی قبر والے کو پہنچے گا، وہ ثواب ہی قبر والے کو پہنچے گا. تم نے تو اتنا کر دیا، گندم ڈال دی، وہ معصور کی دال ڈال دی، لیکن اس کی برکت یہ کہ جو بھی چمٹی آئے گی میں لے گی اور چلی جائے گی، یا وہ پرندہ آئے گا وہ لے کر چلا جائے گا. مگر یہ نہیں کہ خدا کے خزانوں میں کمی ہے، خدا کے خزانوں میں کمی ہے، اس کی رحمتوں کی، اس کے کرم کی، اس کے فضل کی، اس کے احسانات کی نہیں. اس کا فرمان ہے برحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پہ واسع ہے. سبحان اللہ. ایک گندم کا دانہ یا معصور کا ایک دانہ قبر پہ آیا تو رب نے اس چمٹی کے منہ میں، اس چڑیا کے منہ میں جس کی خوراک بنائی دی، وہ چلی گئی، لیکن ثواب کس کو ملا؟ بولتے نہیں بھائی، قبر والے کو مالک کا. میں عرض کر رہا ہوں حضور کہ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میں پورے کا پورا باغ کھجوروں کا اپنی ماں کی سال ثواب کے لیے صدقہ کرتا ہوں. آقا نے یہ فرمایا بھائی دیکھو بڑا غربت کا دور ہے، مسجد نبی بھی بن رہی ہے، جی مسجد نبی بھی بن رہی ہے اور تعمیر کا کام ہے، تو اس میں کیوں نہیں دے دیتے پیسے؟ اس کو بیچ کر پیسے اس کو باغ جنت کا وہ باغ کھجوروں کا اس میں دے دو. نہیں، حضور فرمایا یہ بہت بڑا نفع ہے. ایک اور صحابی رسول ہے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، آقا میں کوئی اپنی ماں کے لیے کوئی ایسا کام کروں، ایسا عمل کروں جس سے میری ماں کو نفع ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں. عرض کی یا رسول اللہ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ان کی سال ثواب کے لیے کنواں کھدواؤ. کیا کرو؟ بولتے نہیں ہے بھائی، کنواں کھدواؤ. وہ کھجوروں کا باغ وہ بھی تو کھانا ہے نا بھائی، وہ کھانا کھائی جاتی ہے نا کھجوریں، اور یہ کنویں پانی کا کنواں اس میں بھی پانی پیا جاتا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مسجد نبی بن رہی ہے، تعمیر ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، توسیع کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، تو مسجد میں پیسے دے دو. نہیں، حضور نے فرمایا نہیں، فرمایا تم اپنی ماں کی اس سال ثواب کے لیے کنواں کھدواؤ. اور آگے تو جہاں کی بارگاہ میں بعد میں حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ کنواں پانی آ گیا، کنواں مکمل ہو گیا. آپ دعا فرمائیں حضور تشریف لے آئے، رحمت للعالمین تشریف لے آئے، سید الانبیاء تشریف لے آئے، اور اس کنویں کے وڈیر پہ کھڑے ہو کر میرے نبی نے ہاتھ بلند کیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ اس کنویں کے پانی کا ثواب ہم سعد کی ماں کی روح کو پڑھتے ہیں، سعد کی ماں کی روح کو بخشتے ہیں، اور اس کنویں کا نام بھی پڑ گیا بیر ام سعد. برادرانی سے بکار اگر کوئی کھانا کھلا کر اس سال ثواب کرتا ہے کا بات نہیں ہے، بلکہ ان حضرات کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. اگر میں نام لوں تو لوگ کہیں گے بھائی شاید کیا نام لے رہا ہے. ان حضرات کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے شاہ اسماعیل. شاہ اسماعیل ان کے بڑے امام کا نام ہے، ان کے عالم ہیں. یہ شاہ ولی اللہ کے پوتے بھی ہیں. شاہ اسماعیل یہ پوتے ہیں شاہ ولی اللہ کے. انہوں نے اپنی کتاب صراط مستقیم کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی کو اصال ثواب قرآن مجید پڑھ کر کی جائے تب بھی بہتر، لیکن اگر کسی کو کھانا پکا کر کسی کو مخلوق خدا کو کھلا کر اس مرنے والے کو اصال ثواب کیا جائے یہ سب سے بہتر ہے. صراط مستقیم کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کو کھانا پکا کر اصال ثواب کی جائے یہ سب سے بہتر ہے، یہ اعلیٰ پر ہے. الحمدللہ برادران زیوکار ہم اہل سنت قرآن مجید پڑھ کر بھی اصال ثواب کرتے ہیں، کھانا پکا کر بھی اصال ثواب کرتے ہیں، اور خدا کے گھر کی اللہ خدمت کرتے ہیں.
دینی درسگاہوں کی الگ خدمت کرتے ہیں، سارے یہ وہ جگہ ہیں جن کی خدمت کرنا اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دین کس چیز کا نام ہے، یہ ذہن میں رکھیں دین کس چیز کا نام ہے۔ واقع تو جانے شاہ فرمایا الدین نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے، دین اچھائی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ برادرانی اس وقت دیکھیں، ایک شخص حج کے لیے تیاری کرتا ہے، کچھ پیسے رقم جمع کرتا ہے، جب رقم جمع ہو گئی تو اس نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ حرام گوشت کاٹ رہی ہے، حرام گوشت کاٹ رہی ہے۔ وہ حیران ہوا یہ کیوں کاٹ رہی ہے حرام گوشت، کیا کھائے گی؟ وہ دور سے دیکھتا رہا، رک گیا۔ وہ عورت گھر میں گئی اور گھر میں جا کر اس نے اپنی بچیوں کو بلایا، کہا کہ یہ گوشت میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں، اس کو پکاؤ۔ جب بچیاں گوشت لینے کے لیے آگے آئیں تو وہ شخص دروازے پہ کھڑا باہر سب دیکھ رہا تھا، جس نے رقم حج کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، رسول اللہ کے قدموں میں حاضری کے لیے جمع کی تھی، اس نے آواز دی ہے اللہ کی بندیوں یہ گوشت حرام ہے، نہ کھاؤ۔ وہ بڑی اور اس کی طرف پلٹ کر دیکھتی کہنی تم کون ہو؟ ہم مجبور ہیں، آج اتنے دن ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا، اتنے دن ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا، آج ہم مجبور ہو کر اس حرام گوشت کو جو گندگی کے ڈھیر پہ پڑا تھا، مردار تھا، ہم اس کا گوشت کاٹ کر پکانے کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ اپنی جان بچانی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑو اس کو، میں تمہیں رقم دیتا ہوں۔ اس شخص نے وہ رقم دی اور انہوں نے دعائیں دی، واپس آیا اس کے ساتھ میں نے کہا بھائی چلو صبح ہم نے جانا ہے، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کمال ہے، آج کتنی فضیلت ہے، رب کے گھر کے طواف کی یہ فضیلت ہے، سعی کرنے میں یہ فضیلت ہے، جمرات میں یہ فضیلت ہے، اور عرفات میں جا رہے انسان تو گناہ ایک نہیں رہتا، یہ فضیلت ہے، مینا میں قربانی کی یہ فضیلت ہے۔ انہوں نے کہا تم اپنی تقریر کو اپنی جگہ رکھو، میں نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ اس نے بس میں نہیں جاتا، کیوں پیسے وہ دے آیا تھا۔ خیر اس کا دوست بات چلے گئے حج پہ، اور جب واپس آئے تو ملنے کے لیے وہ آگے استقبال کے لیے گیا۔ انہوں نے کہا بھائی کمال ہے، اس نے مبارک دی۔ انہوں نے کہا تمہیں بھی مبارک ہو۔ اس نے مبارک دی ان حاجیوں کو جو کعبے کا طواف کر کے آئے تھے، جو اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے تھے، جو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام پڑھ کے آئے۔ اس نے کہا میں حج پہ تو نہیں جا سکا، چلو ان کے استقبال کے لیے جاؤں۔ انہوں نے کہا ان کو السلام علیکم، آپ مبارک ہو۔ انہوں نے کہا تمہیں بھی مبارک ہو۔ جواب میں انہوں نے کہا تمہیں بھی مبارک ہو۔ اس نے کہا بھائیو مجھے کس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سے کیوں تو اصرار کر رہا ہے؟ تو ہمارے ساتھ مینا میں نہیں تھا، تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا، تو ہمارے ساتھ کعبے کا طواف کرنے میں نہیں تھا۔ لو ہم مدینہ المنورہ سے واپس آنے لگے تو ایک شخص سامنے آیا، اس نے کہا کہ 10,000 اشرفیاں فلاں کی میرے پاس امانت ہے، اس کو دے دو، اور یہ پہلی اشرفیوں کی ہم تمہارے لیے لے کر آئیں۔ اس نے کہا میں تو گئے نہیں تھا۔ اس نے کہا وہ کون تھا؟ تو ایک بزرگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ رب کی بارگاہ سے یہ آواز آئی، جواب ملا کہ اس نے جب میری مخلوق پہ رحم کیا، میری مخلوق پہ رحم کیا تو میں نے اسی کی شکل میں فرشتہ پیدا کر دیا۔
جو اس کی طرف سے اب 1 سال نہیں قیامت تک اس کے لیے وہ حج کرتا رہے گا، ثواب اس سے ملتا رہے گا۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ اللہ رب العزت کا قرآن بتا رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ سب اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر پسندیدہ دین اسلام ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم کس کے ساتھ بھلائی کریں، ہم کس کے ساتھ بھلائی کریں؟ تو حضور نے فرمایا جب دین بھلائی کا نام ہے تو مومنوں کے ساتھ بھلائی کرو، ایمان والوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو برادرانی زیوکار، ایک شخص اس کی اہلیہ فوت ہو گئی، تو اس نے ایک دن ان کی اصالہ ثواب کے لیے کچھ کلام الہی پڑھ کر، کچھ رب کا کلام پڑھ کر اپنی اہلیہ کو اصالہ ثواب کیا۔ اسی رات ایک عورت نے خواب میں اس کی اہلیہ کو دیکھا، اس کی بیوی کو دیکھا، وہ ایک نور کے تخت پہ بیٹھی ہے، وہ ایک نور کے تخت پہ بیٹھی ہے، اور اس کے پاس ایک برتن پڑا ہے نور کا، اور اس کے اوپر ایک ریشمی جنتی رومال پڑا ہے، جس طرح کسی چیز کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ تو وہ عورت اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس کی پڑوسن تھی، پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے شوہر نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے، یہ وہ ثواب ہے، میرے شوہر نے مجھے اصالہ ثواب کیا، یہ وہ تحفہ ہے جو میرے شوہر کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ صبح جاگی اور صبح کے وقت عورت کے شوہر کے پاس وہ جاتی ہے، پوچھتی ہے بھائی میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، کیا بات ہے؟ آج رات تم نے کیا عمل کیا؟ میں نے تیری بیوی کو، تیری زوجہ کو خواب میں دیکھے بہت بڑے عظیم تخت میں بیٹھی ہے، اور اس کے پاس ایک نور کے برتن میں کوئی چیز وہ ڈھانپی ہوئی ہے، وہ کیا تم نے کوئی اصالہ ثواب کیا؟ اس نے کہا ہاں، رات کے وقت میں نے کلام الہی پڑھ کر اس کو اصالہ ثواب کیا تھا، وہ رب العزت نے اسے پہنچایا ہے۔ برادرانی اسی وقت دیکھیں، یہ وہ چیز ہے اصالہ ثواب جس پہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہم کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں، کسی کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں، تو خدا کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اس کی رحمت کی امیدوار بن کر جب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، یا یہ جو کچھ کھانا ہم نے پکایا ہے، یا اللہ اس کا ثواب مرحومہ یا مرحوم ان کی روح کو ہم اصالہ ثواب کرتے ہیں، تو اللہ رب اس عمل کے ساتھ اتنا خوش ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ میں اگلے دن پکی شاہ مکان گیا، بھائی جان بیٹھے ہیں، بھائی لطیف صاحب، حضرت علامہ مولانا لطیف صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی محفل میں تھے، وہاں بھی میں نے حدیث پاک سنائی جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصالہ ثواب کے لیے تھے، ان کے اصالہ ثواب کے لیے کیا کہ دو جانے 40 دن گزرنے کے بعد 40 دن گزرنے کے بعد آپ نے محفل اہتمام کیا مسجد نبوی کے اندر۔ ہمارے نبی نے، ہمارے آقا نے، سید المرسلین نے، سید الانبیاء نے محفل کا اہتمام کیا، اور اس محفل کے اندر کھانا بھی تھا، اس محفل کے اندر کھانا بھی تھا، اور وہ کھانا عرب کے رواج کے مطابق کھجور تھی اور ستو تھے، اور اس کے بعد دودھ تھا۔ حضور کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ دی گئی۔ اب سید الانبیاء نے، باعث تخلیق کائنات نے کلام الہی پڑھا، کلام الہی پڑھا، اور کلام الہی کے حدیث پاک ایک سماعت فرما لیں، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ ایک دن آقا دو جہاں نے فرمایا کل میں تمہیں پورا قرآن سناؤں گا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کل میں تمہیں پورا قرآن سناؤں گا۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے کہ آقا کی زبان سے رب کا کلام سنیں گے۔ دوسرے دن آئے، سرکار تشریف لائے تو آپ نے سورۃ اخلاص 2 مرتبہ پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔
صحابہ کرام حیران کہ آقا نے فرمایا تھا کہ میں قرآن پاک سناؤں گا، اور حضور نے سورۃ اخلاص 2 مرتبہ پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آقا بعد میں تشریف لائے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے پورا قرآن؟ فرمایا ہاں، 2 مرتبہ قرآن شریف سورۃ اخلاص پڑھنا یہ آدھا قرآن، اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا یہ پورے کلام کا ثواب ہوگا۔ 3 مرتبہ تم نے سورۃ اخلاص پڑھ کر اس مرنے والے کو سالے ثواب کیا تو یہ پورے قرآن کے ثواب، تلاوت کا ثواب اس مرنے والے کو مل گیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ برادرانی اس بار عرض یہ کر رہا ہوں کہ کسی کی اصالِ ثواب کے لیے، کسی کے اصالِ ثواب کے لیے یہ عمل کرنا، یہ کام کرنا، کھانا پکا کر اصالِ ثواب کریں تب، قرآن مجید پڑھ کر اصالِ ثواب کریں تب، یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، یہ عظیم عمل ہے، یہ اعلیٰ عمل ہے۔ آئیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان سماعت فرما لیں، اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حدیث مبارکہ نقل فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا